کے اندر اس طرح جب پھیلی تو ایران خود بھی کوپ کر سکتا تھا، تو کئی جگہ تو انہوں نے دھکیل دیا ہمارے پاکستان سائڈ کے اوپر. تھا بڑا مشکل، حالانکہ مس مینج نہیں کہہ سکتے، وہاں تھی نہیں مینجمنٹ. کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہمارے ریسپانس میں دیر ہوئی. وائرس آیا تو ایران نے بھی پاکستانیوں کو دھکیل دیا. کپتان میں مینجمنٹ ہی نہیں تھی. وزیر اعظم عمران خان کا اعتراف، کہا کورونا سے لڑیں گے، ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے. کپتان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بھی مدد کی اپیل کر دی. قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کے پیش نظر گڈز ٹرانسپورٹ کل سے کھولنے کا اعلان. لاک ڈاؤن کے دوران غریب افراد اور یومیہ اجرت کمانے والوں کی مدد کے لیے کرونا ریلیف فنڈ بھی قائم. ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بھی تیار. وزیر اعظم کا لاک ڈاؤن کے دوران گرفتار افراد کی رہائی کا بھی حکم. سندھ والوں تیار ہو جاؤ، کل سے لاک ڈاؤن میں مزید سختی ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا. صوبے بھر میں تمام دکانیں اب رات 8 کے بجائے شام 5 بجے ہی بند کرا دی جائیں گی. پالتو جانور اور پرندوں کو خوراک دینے کے لیے دوپہر 2 سے 4 بجے تک کا وقت مختص. کورونا وائرس کو لگام ڈالنے کے لیے پنجاب حکومت کا بھی سخت ایکشن. لاک ڈاؤن کے پیش نظر کل سے صوبے بھر میں دکانیں صرف 12 گھنٹے کھلیں گی. رات 8 سے صبح 8 بجے تک سب بند ہوگا. لاہور کے نیو اسپتال میں کورونا مریض کی ہلاکت. دلخراش ویڈیو منظر عام پر آ گئی. متاثرہ مریض کو باندھ کر رکھا گیا تھا، رات بھر تڑپتا رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا، صبح موت ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، تحقیقات کا حکم دے دیا. پاکستان میں کورونا کے بار جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 61 کیسز رپورٹ. تعداد 1296 ہو گئی. پی ٹی آئی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی عبدالسلام آفریدی بھی کورونا کا شکار، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. کورونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ لائن سولجر. اپو قوم کا سلام. پاکستان میں مزید 3 ڈاکٹر مہلک وائرس کا شکار. 2 ڈاکٹرز کا تعلق پنجاب اور 1 کا بلوچستان سے ہے. مشکل کی گھڑی میں چین کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. چین سے طبی سامان پاکستان پہنچ گیا. سپلائی خنجراب پورٹ سے پاکستان کے حوالے کی گئی. کراچی میں بھی امدادی سامان کی دوسری کھیپ پہنچ گئی. 56,000 ماسک اور ٹیسٹنگ کٹس شامل. کورونا وائرس کے پھیلنے کے پیش نظر ایدھی فاؤنڈیشن کا بڑا فیصلہ. ملک بھر میں عیدی کے سرد خانے اور میت غسل خانے عارضی طور پر بند کر دیے گئے. کورونا وائرس کے پیش نظر مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی رہی. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں حکومتی احکامات پر عمل درآمد. کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں کی کچھ مساجد میں پابندی کے باوجود نماز جمعہ کے اجتماعات ہوئے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی کورونا وائرس کا شکار. ویڈیو پیغام میں تصدیق کی، کہا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، رپورٹ کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. پوری دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں. امریکہ میں کیسز کی تعداد سب سے زیادہ، چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. 92,206 افراد وائرس کا شکار. یورپ کا برا حال، اٹلی میں 80,000 سے زائد متاثر. ہلاکتیں 8,215. اسپین میں 64,000 سے زائد کیسز، 4,900 سے زائد ہلاک. دنیا بھر میں 5,52,900 سے زائد افراد وائرس سے متاثر. مجموعی طور پر دنیا بھر میں ہلاکتیں 25,000 سے تجاوز کر گئیں. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی. 100 انڈیکس 842 پوائنٹس اضافے سے 28,109 کی سطح پر پہنچ گیا. ڈالر بھی 169 روپے تک ٹریڈ کرتے دکھائی دیا. کاروبار کے اختتام تک ریورس گیئر 59 پیسے کمی کے بعد ڈالر 165 روپے 54 پیسے پر بند ہوا.
आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आजम की गुफ्तगू से। तफ्तान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा एतराफ, कहा कोरोना आया तो ईरान ने पाकिस्तानियों को धकेल दिया, हमारी तरफ से भी रिस्पांस में देर हुई, कोरोना से लड़ेंगे, हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। वजीर आजम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से भी मदद की अपील की। खाने पीने की अशिया की किल्लत के पेश नजर गुड्स ट्रांसपोर्ट के खुलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड और टैगर फोर्स के कयाम का ऐलान भी किया और कहा कि 31 मार्च से अमल में लाया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम की एंकर पर्सन से गुफ्तगू, बताया कोरोना आया तो ईरान ने पाकिस्तानियों को धकेल दिया, हमारा रिस्पांस भी लेट था, तफ्तान में कोरोना से निपटने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं थी। ईरान के अंदर इस तरह जब फैली तो ईरान खुद भी कोप कर सकता था, तो कई जगह तो उन्होंने धकेल दिया हमारे पाकिस्तान साइड के ऊपर। सर्कमस्टांसेस में हमारे लिए था बड़ा मुश्किल, हालांकि मिसमैनेज नहीं कह सकते, वहां थी नहीं मैनेजमेंट। वजीर आजम ने अज़्म किया कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हमारी होगी, मुल्क में हेल्थ सिस्टम ठीक करेंगे। हम इंशाल्लाह अगर बाहैसियत कौम हम सब इकट्ठे लड़ेंगे तो वो असर बड़ा कम होगा। सारा मुल्क मिल के ये मिसाली तौर पे दुनिया में मिसाल बनेगी इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान कोरोना का मुकाबला, इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल इसी कोरोना में ठीक होंगे, क्योंकि अब हमारी सारी अटेंशन है हॉस्पिटल्स की तरफ। वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मदद की भी अपील कर दी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जरूरत है। मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे स्टेट बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाएं, जो भी बाहर से डॉलर्स आप डिपॉजिट करवाएं, ताकि हमारे रिजर्व्स बूस्ट हो। वजीर आजम ने खाने पीने की अशिया की किल्लत के पेश नजर गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया। सारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो चीज़ें आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सामान की ट्रांसपोर्ट है, जो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उसको हमने आज़ाद छोड़ दिया, यानी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है। लॉकडाउन से मुतासर आवाम के लिए कोरोना रिलीफ फंड और टाइगर फोर्स का कयाम 31 मार्च से अमल में लाया जाएगा। एक फंड अनाउंस कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होगा कोरोना का, जो भी हमें जिधर से भी चैरिटी, जिधर से भी लोगों ने पैसे देने उस फंड में देंगे। 31 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर की कोरोना रिलीफ टाइगर्स हैं, वो फोर्स हम अनाउंस करने लगे। इन नौजवानों के जरिए उन लोगों के घरों में खाना पहुंचाएंगे। वजीर आजम ने लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार अफराद की रिहाई के अहकामात भी दिए। अवाम से कहा घबराने की जरूरत नहीं, ताहम आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो अभी कुछ कह नहीं सकते। वजीर आजम इमरान खान से सवाल हुआ कि आप शहबाज शरीफ और बिलावल से क्यों नहीं मिल रहे, इस वक्त तो आपको लीड करना है। तो वजीर आजम ने कहा मेरा इन सब से यही इख्तिलाफ है कि अमीर के लिए कोई और निजाम है और गरीब के लिए कुछ और। 30 साल से हुकूमत में रहे हुए हैं और इलाज सबका बाहर होता है, एक हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल को आज आके तनकीद कर रहे हैं, आज कह रहे हैं ये हॉस्पिटल्स का क्यों इतना बुरा हाल है। देखें, ये इसलिए है कि इसमें ताकतवर इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता, पैसे वाला इन हॉस्पिटलों में नहीं जाता। मेरा इसलिए बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि ये जो मुल्क है इसमें सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि हमने इंसानों के अंदर फ़र्क किया। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत एक पते वाली हदीस जो हमारे सामने दुनिया में चल रही है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ है। म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे की हकीकत सामने आ गई। जहां भाग होने वाले मरीज को इलाज की बजाय बांध कर रखा गया। मरीज सारी रात तकलीफ से चिल्लाता रहा। मरीज को बांधने और इलाज फराहम ना करने की फुटेज सामने आ गई। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए आला हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख। शेखुपुरा का रिहायशी 70 साला मोहम्मद हनीफ 3 रोज से कोरोना के मर्ज की वजह से म्यो अस्पताल के नॉर्थ मेडिकल वार्ड में जेर इलाज था। अस्पताल इंतजामिया ने इलाज की बजाय मरीज को बेड पर बांध दिया। मरीज तड़पते हुए इलाज या प्राइवेट अस्पताल रेफर करने की अपील करता रहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। प्राइवेट इलाज मुझे मेरे भाई को बुला दे बस। वार्ड में मौजूद एक मरीज 2 रोज कबल इटली से आया, जबकि एक मरीज अस्पताल के अमले का बर्ताव भी मंजरे आम पर लाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सारी रात वार्ड में किसी डॉक्टर या नर्स ने चक्कर ही नहीं लगाया। मुश्तबा और कन्फर्म केसेस को एक साथ रखा जा रहा है। कोई डॉक्टर विजिट भी नहीं कर रहा। रात से इस बंदे को
پوری رات یہ بندہ چیختا رہا ہے, یہ روتا رہا ہے, چیختا رہا ہے. اس کو پوری رات کسی نے وزٹ نہیں کیا, ایک بندے نے وزٹ نہیں کیا, اور اتنے برے حالات ہیں یہاں پہ میو ہاسپٹل میں موجود ہوں. رات 3 بجے ان کی طبیعت خراب ہو گئی, انہوں نے میڈیکل اسسٹنس مانگی, یہاں پہ ان کو میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی گئی. 1 گھنٹے تک بابا جی ایسے ہی چیختے رہے. اس کے بعد بابا جی نے اٹھنے کی کوشش کی تو بابا جی اپنے بیڈ کے پاس گر گئے. جمعے کی صبح وارڈ میں آنے والی نرس نے مریض محمد حنیف کو واش روم جانے کے لیے کھولا. 15 منٹ بعد محمد حنیف کو چیک کیا گیا تو وہ واش روم میں ہی جاں بحق ہو چکا تھا. ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے. سلیم شیخ, آج نیوز, لاہور. پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. تعداد 1296 ہو گئی. سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد سندھ میں 440 ہو گئی ہے. ملک بھر میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی. پنجاب میں 425, خیبر پختونخوا میں 180, بلوچستان میں 131, گلگت میں 91, اسلام آباد میں 27 اور آزاد کشمیر میں 2 ہو گئی. آج اب تک ملک بھر میں 61 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. تعداد 1296 ہو گئی. سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد سندھ میں 440 ہو گئی. ملک بھر میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی. پنجاب میں 425, خیبر پختونخوا میں 180, بلوچستان میں 131. کراچی سمیت ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی کا اعلان. دکانیں رات 8 بجے کے بجائے شام 5 بجے بند ہوں گی. حکومتی احکامات پر پولیس کل سے عمل درآمد کرائے گی. کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران مرکزی شاہراہوں پر سناٹا ہے. سڑکوں پر پولیس اور رینجرز کے جوان ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ میں مصروف ہیں. دکانیں اب رات 8 بجے کے بجائے شام 5 بجے بند کرائی جائیں گی. آئی جی مشتاق مہر کے مطابق 12 گھنٹے کھلنے والی دکانیں اب صرف 9 گھنٹے کھلیں گی. حکومتی فیصلے پر پولیس مکمل عمل درآمد کرائے گی. کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران مرکزی شاہراہوں پر رش کم ہے. اشیاء خورنوش کی دکانیں کھلی رہیں. پولیس اور رینجرز سڑکوں کے علاوہ گلی محلوں میں بھی چیکنگ میں مصروف ہے. سیکیورٹی اہلکار لوگوں کو ماسک پہننے کے احکامات پر عمل درآمد کراتے بھی نظر آئے. ایدی فاؤنڈیشن نے کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ بھر میں سرد خانوں کو بند کر کے میت کے غسل کے عمل کو بھی روک دیا. اس حوالے سے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس نے اب سے کچھ دیر قبل فیصل ایدی سے گفتگو کی ہے. آئیے ان سے مزید جانتے ہیں. جی بالکل, کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے ملک میں اور کراچی میں بھی جو ہے وہ تمام تر میت سرد خانوں کو بند کیا گیا ہے. کفن اور غسل کے انتظامات ہیں ان کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ فیصل ایدی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کتنی مدت تک کے لیے جو ہے وہ تمام تر معاملات کو مؤخر کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلط بیانی سے میتیں لے کر آ کے سرد خانے میں رکھوا رہے ہیں اور وہ کرونا پازیٹیو ہیں. پھر بعد میں پولیس آتی ہے, ان کو کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے اور یہ پچھلے 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو سسپیکٹڈ اور پازیٹیو پیشنٹ ہیں ان کو آ کے سرد خانے میں رکھوا جاتے ہیں یا غسل کے لیے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے, تاکہ ہمارے لوگ انفیکٹ نہ ہو جائے, بلکہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ کچھ بہت ساری میتیں ایسی ہوں گی جو سسپیکٹڈ بہت سارے پیشنٹس کو انہوں نے غسل کروائے ہوں گے. فیصل بھائی, پورے ملک میں کتنے سرد خانے ہیں جن کو بند کیے گئے؟ 10 سرد خانے ہیں ہمارے اور تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ غسل خانے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. فیصل ایدی صاحب کا کہنا ہے کہ تمام تر یہ جو اپنے ساتھ جو میتیں لے کر آتے ہیں ان کی ہلاکت کی وجوہات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے. کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر ایدی فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے اور جو سرد خانے ان کو عارضی طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. جی, حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب بھر میں گروسری سٹور, جنرل سٹور اور کریانہ کی دکانیں رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک بند رہیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے. پنجاب میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبے بھر میں ہفتے سے گروسری سٹورز, جنرل سٹورز اور کریانہ کی دکانیں رات 8 سے صبح 8 بجے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا, جس کا اعلان وزیر قانون راجہ بشارت نے کیا. صبح بھر میں تمام دکانیں جو ہیں وہ رات کو 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, یعنی صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے مطابق ان ہدایات پر سختی سے عمل کرایا جائے گا. گڈز ٹرانسپورٹ کو نقل و حمل کی اجازت دی گئی ہے, جبکہ مسافر بردار گاڑیوں پر پابندی برقرار رہے گی.
وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب میں آٹے کا وافر ذخیرہ ہے، آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائی جائے اور آٹے کی مصنوعی ذخیرہ اندوز مافیا کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور 2.5 کروڑ روپے مالیت کے 1000 آٹے کے تھیلے دینے کا اعلان کیا جو مستحقین میں مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے عائد لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اشیاء ضروریہ کی قلت کو روکنے کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ آج نیوز لاہور عقیل احمد۔ جی عقیل، اپڈیٹ کیجیے، حکومت نے مزید کیا اقدامات اٹھائے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں جاری لاک ڈاؤن جو کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو عائد کر رکھا ہے، اس میں مزید سختی کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت جنرل سٹورز، گروسری سٹورز اور تمام کریانہ دکانیں صبح 8 سے رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پنجاب حکومت نے گڈز ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی کو ختم کر دیا ہے، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو رہی تھی اس کا خاتمہ کیا جائے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کو باور کرایا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائیں، ورنہ کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے آٹا فلورز ایسوسی ایشن کی جانب سے ملنے والے 31,000 تھیلے مستحقین افراد میں بانٹنے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کی مدد کی جا سکے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی رہی۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں حکومتی احکامات پر عمل درآمد ہوا، تاہم کراچی اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں کچھ مساجد میں پابندی کے باوجود نماز جمعہ کے اجتماعات ہوئے۔ کرونا کے حوالے سے اس میں بار بار ٹی وی میں بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے مساجد میں جمعہ ادا نہ کرنے کی ہدایت پر پولیس عمل کرانے پہنچی تو انہیں کچھ جگہوں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو زبردستی نہیں روک سکتا، لیکن ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور یہ گورنمنٹ بھی یہی آپ سے چاہ رہی ہے۔ میمن مسجد کراچی میں پولیس شہریوں سے گھروں کو لوٹ جانے کی اپیل کرتی رہی، لیکن شہریوں نے تمام تر پابندیوں اور اپیلوں کو بالائے طاق ڈال کر جمعے کا اجتماع منعقد کیا۔ حکومت کے خوف سے نہیں، میں خدا کے خوف سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر حکومت کے خوف سے پڑھوں تو پھر تو بات ہی اسلام سے خارج ہو گیا۔ میں حکومت نے بالکل صحیح کیا ہے، اقدام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وبا پھیل رہی ہے، تو بس ایسا ہو جائے مسجد میں صرف فرض نماز یا جو پڑھ لے اس کے بعد لوگ چلے جائیں۔ بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، نماز پڑھو، یہ تو نماز پڑھیں گے تو بیماری دور ہوگی نا بھائی، مسجد سے آباد ہوگی تو بیماری دور ہوگی۔ پنجاب میں حکومتی احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرایا گیا، مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے اور پولیس اہلکاروں نے نمازیوں کو مساجد میں جانے سے روک دیا۔ نمازیوں نے حکومت کے اقدامات کو درست قرار دیا۔ احتیاط کرنی چاہیے، جس طرح علماء کرام نے کہا، ہم نے اسی طرح تھوڑے تھوڑے لوگ ہو کے ہم نے جمعہ پڑھا ہے۔ فرض نماز اگر مجبوراً پڑھنی ہے تو پڑھیں، ٹھیک ہے، پر فاصلہ رکھ لیں تھوڑا سا، اچھی بات۔ محدود کیا گیا ہے یہ جمعے کا جو بھی نظام ہے کہ مسجد میں لوگ کم آئیں، جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد میں بھی امام مسجد نے 5 منٹ کا مختصر خطبہ دیا اور نماز کی امامت کرائی۔ پشاور میں نماز جمعہ کے لیے بڑی تعداد میں شہریوں نے مساجد کا رخ کیا، اس سے بڑھ کر متعدد افراد نے حفاظتی تدابیر تک اختیار نہ کی۔ پولیس اعلانات کرتی رہی اور عوام کو کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی بھی اپیل کرتی رہی۔ کورونا وائرس خطرناک بیماری دا کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات ہوئے۔ حکومتی پابندی کے باوجود مساجد میں شہری آئے، لیکن نمازیوں کی تعداد کم رہی۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے چین سے دوسرا جہاز طبی